صلی اللہ تعالی رسول اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہ کر سنا، آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے طفیل ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ آپ زیادہ ثواب کے مالک ہیں، سرکار کی زبان کے مطابق معلوم آپ کو قرآن عظیم پڑھنے والے سے سننے والے کو زیادہ ثواب، بے شک۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ جو لوگ تھے اب تک وہ بھی اچھے تھے، کچھ لوگ چلے گئے وہ بھی اچھے، جو ابھی رہ گئے وہ بہت زیادہ اچھے، بے شک۔ سبحان اللہ، جلسہ کامیاب ہوا۔ ہم لوگ آواز دیتے ہیں، آپ ہماری آواز پر آتے ہیں، شکریہ ہے آپ کا، آپ ہماری بات سنتے ہیں۔ جب علماء اپنی قوم کو پکارتے ہیں، آپ ان کے پکارنے پہ حاضر ہو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ چار مصرے آپ سماعت کر لیں کہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بے شک۔ سبحان اللہ۔ کہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کہ بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ شعر سماعت کریں کہ کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا دور گر مدینہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جسن غوث الورا، سرزمین منڈن پور، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ اختتام ہو رہا ہے، ایک آیت پڑھی اور آپ جاتے ویسے علماء تو جانتے ہی ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر آدمی کو آ جائے، کوئی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میں ضروری کیوں سمجھتا ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہوگا۔ میں نے آج پڑھی 27واں پارہ سورہ واقعہ، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے، لمبا چوڑا میں کوئی بیان نہیں کرنا، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے کلام کو بغیر وضو نہ چھوا جائے، بے شک، ٹھیک ہے، بغیر وضو نہ چھوا جائے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی، عورتیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں، یہ بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں جو زیادہ سنیں، کیونکہ عالم کو بات دیر میں یاد ہوتی ہے اور غیر عالم کو بہت جلدی یاد آتی ہے، بے شک۔ وہ پرانے زمانے میں کہتے
کہ نیکی 9 کوس اور بدی 100 کوس. غلط باتیں رائے اتنی جلدی ہو جاتی ہے عوام میں کہ عالم بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم بتاتے ایک ملک سے دوسرے ملک تقریریں کرنے پہنچ گئے تو ہماری بات ذہن تک نہیں اتری، مگر پتہ نہیں عورتیں یا غیر لوگ جو غیر عالم ہیں عوام کتنی جلدی اتار لیتی. زمانے میں ایک ہی بات سنیے، کیوں کہہ رہا ہوں، سنیے غور سے. اب آپ جلسے سے جا رہے ہیں نا، اب صبح ہوگا، ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے مولانا ابو الحقانی صاحب اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کہتے تھے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ جلسے میں نعرہ سب سے زیادہ لگاتا ہے. ایسے ہی جو جلسہ سننے نہیں آتا نا، جو سننے نہیں آتا ہے وہ صبح کو سوال سب سے زیادہ ٹھوکتا ہے. اور کہے کہ بے تکے کوئی پوچھنے لگا حضرت آپ رات جلسہ میں نہیں گئے تھے؟ بولے جلسے میں کیا جا، یہ سب بیٹھے ان کے وضو رہ گئے ہوں گے. کیا کہتے ہیں؟ سنا ہوگا آپ نے بھی کسی نہ کسی. بولے یہ سب بیٹھے عالم یا یہ عوام ان کے کیا وضو رہ گئے ہوں گے اتنے دیر سے بیٹھے. اب ان سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو شرط کس چیز کے لیے. توجہ کریے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو شرط کس چیز کے لیے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوں کو کم کری کہ وضو شرط کس چیز کے لیے. تو بس مختصر سی بات دیکھیے، آپ یہاں رات پر بیٹھے یا دن میں بیٹھے، یہاں پہ آپ کا بیٹھنا آپ کے اوپر وضو کو شرط نہیں کرتا. وضو ضروری نہیں یہاں کے لیے. وضو شرط ہے عام طور سے 2 چیزوں کے لیے. کیا کہ وقت نماز سب سے پہلے وضو فرض ہے تب نماز ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے حضرت، ٹھیک ہے نا. نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. ایسی اللہ کا کلام الہی چھونے کے لیے جملہ سمجھیے کیا چیز، قرآن شریف چھونے کے لیے، پڑھنے کے لیے بھی شرط نہیں. علماء بیٹھے ہیں بھئی میں تو کوئی عالم نہیں، چھوٹا آدمی. قرآن شریف چھونے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، پڑھنا تو بغیر وضو آپ چھوئے نہیں. حافظ صاحب ہیں اور آپ بھی حافظ صاحب ہیں، پورے کے نہیں تو الحمد شریف یاد ہے، قل واللہ یاد تو ہے ہی. لیٹے لیٹے آپ بغیر وضو ہیں، ماں پڑھے، بہن پڑھے، بیٹی پڑھے، وضو نہیں ہے، چارپائی پہ لیٹے ہیں، پیر سمیٹے ہیں، مگر پیر پھیلا کے مت پڑھیے، سیدھے سیدھے منع فرمایا گیا ہے. احترام ہے کہ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں، وضو نہیں آپ کا، آپ پڑھ سکتے، لیکن کیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے وہی چھوئیں جو وضو کے ساتھ میں ہوں. بے شک. تو قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے. اس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے گی؟ بے شک. اور ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن عظیم نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں. اچھا آپ کا وضو نہیں ہے لیکن پاک ہیں، وضو نہیں ہے مگر پاک ہیں، لیکن آپ کا قرآن شریف جزدان میں کپڑے میں اگر بند ہے تو اگر آپ کو اٹھانے کی ضرورت پڑی تو آپ کو کپڑے میں بند ہے تو بغیر وضو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں. بے شک. سمجھے؟ ہاں تو یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ آپ رات بھر آپ نے محنت کری، کہیں ایسا نہ ہو صبح آپ کی محنت میں کوئی پانی پھیر دے اور آپ کو جواب ہی نہ آئے کہ رات بھر بغیر وضو وہاں پہ سب پیسے بیٹھے رہے. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. لیکن صبح کو کوئی سوال نہ کرے، اس لیے میں نے کہا کہ عالموں کے اوپر وہ ایک دن کتاب نہیں پڑھی وہ عالموں کی مطلب کمیاں بیان کرتا، وہ صحیح بھی چیزیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ایسے سوال ٹھوکے گا نا صبح کو، اس سے جو کبھی پتہ ہی نہیں ہوگا. اللہ آپ کو ہمیں سب کو اس غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی اس مقدس محفل کے طفیل ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. یہی سبق سکھایا ہے. اللہ اپنے بندوں کو
نجات کا بھی ذریعہ بتاتا ہے اور ماں باپ کے لیے دعا کا بھی راستہ بتاتا ہے۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا جب تم دعا مانگا کرو تو اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا مانگا کرو کہ اللہ جیسے میرے ماں باپ نے میرے بچپنے پر مجھ پر رحم فرمایا تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کیا ڈھنگ سکھایا اللہ نے اپنے بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ سب کو دیندار بنائے۔ دوسری چیز یار تقریر مجھے کرنا نہیں تھی بھائی، لیکن بات آئی، دیندار بنو گے کیسے بنو گے؟ آپ کی یہاں مڈیا ہوگا، کیا کرو گے؟ ارے ہماری بات مانو یا مت نہ مانو، اللہ نے فرمایا تجھے قرآن عظیم میرے دین کی بات تجھے معلوم تھی، تجھے نے تو تو نے دوسروں کو بتائی کیوں نہیں؟ ہمارا کام ہے آپ تک پہنچانا، آپ مانے نہ مانے وما علینا الا البلاغ، بے شک مانے آپ نہ مانے، لیکن کیا ہے ہمارا پیغام ہے دینداری پیدا کیسے کریں گے؟ آپ کے یہاں کوئی شادی ہوگی تو بھانگڑا اور موت ہوگی تو آنسو، کیا مگر مچھ کر ہونا؟ بہت قیمتی جملہ حضرت، بہت قیمتی جملہ۔ کیا بے ہے؟ شک ایک طرف جب شادی کا میٹر آیا تو سر اوپر اٹھا دیے، بھانگڑا گھر میں سب چیز تمہارے یہاں پر، اور اسی گھر کے اندر کوئی جوان موت ہو گئی تو قرآن شریف بھی ہے، امام صاحب بھی ہیں، اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جنازہ دفن کرنے کے بعد تیسرے دن اسی گھر میں اگر منڈی آ جائے، بیٹے کی شادی آ جائے، اس کا غم الگ، گھر پہ ڈینس پارٹی یا گھر کے اندر رنڈیوں کا نچانا، یہ تم نے شروع کیا۔ دینداری پیدا کرو۔ ہم حاجی سخاوت صاحب کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ایک دیندار ناطے ہو، دیندار مطلب دینداری کے ناطے ہم ان کو اس بات کی داد دیتے ہیں کہ ہم نے بہت کم جگہوں پر یہ دیکھا ہے کہ جن کی یہاں شادی اور منڈیا کے موقع پر بھانگڑے نہیں نچائے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سجایا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔